السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سبزی بنا رہی ہوں آلو پالک۔ پالک کے غذائی اعتبار سے اپنے ہی بہت سے فائدے ہیں۔ اس میں وافر مقدار میں آئرن ہوتا ہے، اور بلڈ کی کمی ہو جائے تو ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ پالک کا مشورہ دیتے ہیں، خصوصاً سلاد کے طور پر کچی پالک کھانے کا، کیونکہ اس سے تیزی سے بلڈ بنتا ہے۔ میں عموماً پالک کاٹنے سے پہلے دھوتی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں اگر کاٹنے کے بعد دھویا جائے تو اس کا جو گرین پانی نکلتا ہے نا، اس سے شاید غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں، 1 گلاس پانی ڈال کے پہلے تیز آنچ کریں، پھر ہلکی آنچ کر لیں، اور نمک نہ ڈالیں کیونکہ نمک سے اس کا کلر ڈل ہو جاتا ہے۔ اور بزرگوں کی ایک سیکرٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ساگ اچھی طرح گل جائے اور چولہا بند کر کے اس میں آدھا چمچ اگر آٹے کا ڈال دیں تو اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ آزما کے دیکھیں کبھی۔ اس کے بعد مسالہ تیار کر کے اور پھر تڑکا لگا دیں، اور اگر لال مرچ کی جگہ سبز مرچیں زیادہ ڈالیں تو اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر پھر مکھن، لسی اور تندور کی روٹی ہو تو پھر تو مزہ ہی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہم انسانوں کو کتنے ذائقوں اور کتنی پیاری نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ پاک کا بہت کم ہے۔ اور ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور بھی دیا ہے کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کس موسم میں کھانی چاہیے، کتنی مقدار میں کھانی چاہیے۔ اور ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے، یعنی ہر چیز کو توازن کے ساتھ اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ مثلاً جہاں دودھ، دہی، مکھن، انڈے اور گوشت ضروری ہے، اور بچے بڑے سب یہ چیزیں شوق سے بھی کھاتے ہیں، اور شاید ہم سوچتے ہیں کہ بس یہی چیزیں طاقت والی ہیں اور اسی سے انسان کی صحت اچھی ہو سکتی ہے، حالانکہ ان چیزوں کی زیادتی بھی نقصان دہ ہے، اور سبزیوں کی افادیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور سبزیاں ہمارے جسم کی اصلاح کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی قسم کی سبزیاں اور پھل پیدا کیے ہیں، کسی سے ہمارے جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے تو کسی سے کیلشیم کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر چیز میں مختلف قسم کے لاتعداد منرلز رکھے ہیں، فائدے رکھے ہیں کہ جن سے بلڈ بنتا ہے، انسان صحت مند رہتا ہے۔ اور پھر بندہ اللہ پاک کی دی ہوئی پیاری نعمتوں پر غور تو کرے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہر سبزی اور پھل کی اس خوبصورتی سے ریپنگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ دور دور سے مختلف جگہوں اور پر سپلائیوں کے بعد جب ہم تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو اندر سے ہر سبزی اور پھل محفوظ ہوتا ہے، چاہے وہ اندر سے جتنا نرم ہو۔ اور کیلے کی چھلکے پر غور کریں، اور تربوز کو دیکھیں باہر سے کتنا سخت ہوتا ہے اور جب کاٹیں تو میٹھے شربت سے بھرا ہوا لیکن بالکل محفوظ۔ اور انار کے چھلکے پر غور کریں کہ اتنا سخت اور اتنا مضبوط کہ مشکل سے کاٹنے کے بعد جب ہم کھولتے ہیں تو اندر سے کتنی خوبصورتی سے ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے، دانوں کی نرم دانے جوس سے بھرے ہوئے، اور سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں میں اپنی نعمتیں بانٹتا رہتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو، گناہ گار ہو، لیکن وہ اپنے کسی بندے کو بھوکا نہیں چھوڑتا۔ کسی کے نصیب میں زیادہ ہوتا ہے، کسی کے نصیب میں تھوڑا، لیکن وہ خالی تو کسی کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اسے اپنے بندوں کا بہت خیال ہوتا ہے۔ اور ہم انسان کیا کرتے ہیں، کھا پی کے غافل دنیا کے بکھیڑوں میں خود کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ اتنی پیاری نعمتیں دینے والے اپنے خالق، مالک، اپنے اللہ کا صحیح طرح سے شکر بھی ادا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں۔ ہم صرف اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی تعریف کر لیں، اس کا شکر ادا کر لیں، الحمدللہ کہہ دیں، شکر الحمدللہ، یا اللہ تیری پیاری نعمتوں کا بہت شکر ہے، تو بس اللہ پاک تو اسی سے بھی بہت خوش ہو جاتا ہے،
اور اس کے علاوہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے 5 ٹائم کی۔ لیکن ہم دنیا کے ہر مشکل کام کے لیے ہر طرح سے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کئی بہانے کر لیتے ہیں کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ گناہ ہم جانے انجانے میں بھی کر لیتے ہیں، مثلاً فضول قسم کی باتیں کر کے، کسی پہ طنز کر کے، ہنس کے، کسی کا دل دکھا کے، کسی کی غیبت کر کے، یا حسد منافقت کر کے اللہ پاک کو ناراض کرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھ کے ان بے مقصد گناہوں سے بچنے کی اگر ہم اللہ سے دعا کریں اور سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو فوراً معاف کرتا ہے اور اس کی نیکی کی جانب لانے میں اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔